السلام علیکم، ایک بار پھر سے چینل پر خوش آمدید۔ تو آج ہم حاضر ہیں سجیلا نثار کے ناول فنائے جانا کی آخری قسط کے ساتھ۔ تو قسط کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی لازم دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اب ہم قسط کی جانب۔ یہ عدالت موسیٰ زار پٹھان کے اعتراف جرم اور بے شمار ان گنت قتلوں پر اسے سزائے موت یعنی پھانسی کی سزا سناتی ہے۔ الفاظ تھے یہ پگھلا ہوا سیسا جو ان کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ زوراشا کو بمشکل زویا نے تھاما تھا۔ جج نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ ایک سیکنڈ گہری خاموشی کے بعد ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اس نے پٹھان کو دیکھا جو بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ جج کے آگے کہے جانے والے الفاظوں سے واقف ہو۔ میں جانتا ہوں، جج کے دوبارہ بلند آواز پر وہاں خاموشی چھائی تھی۔ میں جانتا ہوں سب ان الفاظوں کی توقع لگا کر بیٹھے تھے کہ پٹھان کے اعتراف جرم پر اسے سزائے موت دی جائے گی، لیکن وہ پھر سے رکا تھا اور ماتھے پر جگمگاتی پسینے کی بوندوں کو رومال کی مدد سے صاف کیا تھا۔ لیکن بذات خود میں نے اس کی جانچ پڑتال کروائی، کیونکہ اتنا بڑا گینگسٹر اچانک یوں کیسے تمام گناہ قبول کرتا خود گرفتاری دے سکتا ہے اور خود کو یوں موت کے منہ میں دھکیل سکتا ہے، جبکہ وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ پورے ملک کی پولیس اس کی جان کی دشمن ہے۔ تو کیسے وہ یوں بھری عدالت میں پیش ہوتے خود کے تمام جرائم قبول کر سکتا ہے؟ جج پھر رکا تھا، جیسے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کا لہجہ اس بات کی گواہی تھا کہ وہ یہ الفاظ زبردستی اپنے منہ سے نکال رہا تھا، اور عدالت کا قانون ہے ہر چیز کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے۔ وہ پھر سانس لینے کو رکا تھا۔ تو جانچ پڑتال سے یہ ثابت ہوا کہ آج تک جتنے بھی قتل موسیٰ زار پٹھان نے کیے، ان میں کوئی بھی بے گناہ شامل نہیں تھا۔ وہ تمام بڑے بڑے ملک کے غدار تھے۔ ان میں زانی مرد جو بہت سی معصوم عورتوں کی زندگیاں برباد کر چکے تھے، قاتل مرد جو بہت سے گھروں کو اجاڑ چکے تھے، اور ملک کے خبری جو ہمارے ملک سے غداری کرتے دوسرے ملکوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے۔ اس نے پٹھان کو دیکھا جو کہہ رہا ہو، جلدی سے بات مکمل کرو، مجھے اور بھی کام ہے۔ جج اس کے تاثرات کی جانچ پڑتال کرتا ہونٹ بھینج کر رہ گیا تھا۔ اگر ہماری ناقص پولیس اپنا کام اچھے طریقے سے سر انجام دیتی تو یوں کسی شخص کو حق کے لیے اٹھنا نہ پڑتا، جبکہ پولیس اپنی کام چوری کو چھپانے کے لیے موسیٰ زار پٹھان کو ملک کا گینگسٹر قرار دے گئی، جو سراسر غلط تھا۔ ہاں، پٹھان کا طریقہ بھی ذرا غلط تھا، لیکن ہمارے ملک کی عوام کی دعائیں اور ان کی بے چینی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ موسیٰ زار پٹھان نے کبھی کسی بے گناہ کا خون نہیں بہایا، بلکہ اللہ کے بعد ان کا سہارا بنا، ان کا مسیحا بنا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے وہاں خاموشی چھائی تھی۔ عدالت میں موجود تمام حضرات دم سادے جج کے فیصلے کے منتظر تھے۔ جج دوبارہ سے اپنے قلم کو رکھ چکا تھا۔ عدالت موسیٰ زار پٹھان کو رہا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن سزا کے طور پر اسے اس ملک سے دربدر کرنے کا حکم بھی دیتی ہے، اور اگر کبھی موسیٰ زار پٹھان مستقل طور پر اس ملک میں دوبارہ نظر آئے تو اسے گرفتار کرنے کے ایک دن بعد سرعام پھانسی چڑھانے کا بھی حکم سناتی ہے۔ جج نے اپنا فیصلہ سناتے قلم کی نوک توڑتے گہرا سانس بھرا تھا، جبکہ وہاں سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ زوراشا نے نم آنکھوں سے زویا کو گلے لگایا تھا۔ عدالت برخاست ہوئی۔ جج اپنی نشست سے اٹھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ عدالت دھیرے دھیرے خالی ہو رہی تھی، جبکہ زوراشا پٹھان کے سینے سے لگی رونے میں مصروف تھی۔ مر جاتا تب بھی رونا تھا، اب زندہ ہوں تب بھی رو رہی ہو، چاہتی کیا ہو قربان؟ پٹھان اس کی پیٹھ سے ہلائے بولا تو وہ اس کے سینے پر مکہ برساتے گھورتے ہوئے پیچھے ہوئی تو زویا داؤد سے ملنے کے بعد بہرام کے گلے سے لگی تھی۔ جج کے بچے بیوی اس کے گھر پہنچا دینا، یہ نہ ہو باہر گرا پڑا ہو وہ۔ پٹھان بہرام کے گلے لگا، آہستہ آواز میں بولا تو وہ ہنسا تھا، داؤد خان پہلے ہی پہنچا چکا ہے۔ بہرام کی بات پہ اس نے پیچھے ہوتے سر کو اس بات میں ہلایا اور داؤد کو دیکھا جس نے آنکھ دبائی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ موسیٰ زار پٹھان بہت بڑی آئٹم ہے۔ وہ لوگ عدالت سے تو ایک کثیر تعداد میں عوام اس کے منتظر تھی۔ پٹھان نے مسکرا کر انہیں دیکھا جو پولیس کے گھیرے سے نکلتے اس تک پہنچنے کی کوشش میں تھے۔ یہ آپ کو ملک دربدر ہونے نہیں دیں گے، ہم آپ کو ملک دربدر ہونے نہیں دیں گے، آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے، اللہ کے بعد آپ ہمارا مسیحا بنے ہیں۔ ایک بلند آواز گونجی تھی، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ملک چھوڑ دوں، ایک نئی زندگی چاہتا ہوں، میں جاؤں گا تو نیا موسیٰ زار پٹھان آئے گا، اللہ اپنے بندوں کی مدد کا وسیلہ کسی نہ کسی طرح بنا ہی دیتا ہے، میں تو خاک برابر انسان، میری کیا اوقات اس رحیم ذات کے سامنے۔ الحمدللہ، پٹھان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ الحمدللہ، ہمارا ایمان ہے اور اللہ اپنے ایمان رکھنے والے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر جان سولی پر بھی لٹکی ہو، وجود سے روح فنا بھی ہو رہی ہو، تو اس وقت بھی اللہ پر ایسے یقین
رکھو کسی صورت نہ ہٹانا اسے یقین، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ پٹھان رکا تھا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ 6 سال بعد لندن کی ترچھی بنی عمارتوں کے درمیان صاف خالی سڑک، جہاں نہ کوئی بندہ اور نہ بندے کی ذات تھی۔ ایک بچہ جو دکھنے میں لگ بھگ 5 سال کا تھا، اس خالی سڑک پر ارد گرد دیکھ کر مسلسل بھاگ رہا تھا۔ چہرے پر پریشانی کا شکن تک نہ تھا، البتہ ماتھے پر بل اور چہرہ سورج کی تپش اور بھاگنے کے باعث سرخ تھا۔ وہ بچہ ایک گلی کی جانب مڑا تو سامنے سے آتی شخصیت سے بری طرح ٹکراتا نیچے گرا تھا۔ اس بچے نے چہرہ اٹھائے گھورے اس آدمی کو دیکھا جو لگ بھگ 30-35 سال کا معلوم پڑتا تھا۔ آر یو اوکے؟ وہ آدمی تھوڑا نیچے جھکتا پریشانی سے انگلش میں بولا تھا۔ یس آئی ایم فائن، وہ لیے دی انداز میں جواب دیتا سڑک سے اٹھتا اپنے کپڑے صاف کرنے لگا جو گندے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی اکیلے؟ اس آدمی نے ارد گرد دیکھتے پوچھا، جبکہ اس بچے کو اس کے اردو لب و لہجے پر حیرت ہوئی، لیکن پھر سر جھٹکا تھا۔ میرا ماں باپ گم ہو گیا ہے، اس بچے نے ماتھے پر بل ڈالے کہا، جبکہ اس آدمی کو حیرت نے آن گھیرا تھا۔ آپ کے ماں باپ گم ہو گئے ہیں یا آپ ان سے کھو گئے ہیں؟ اس آدمی نے اسے کندھوں سے تھامے محبت سے لبریز لہجے میں پوچھا تھا۔ وٹ ایور، اس بچے نے کندھے اچکائے کہا۔ چلیں ہم دونوں آپ کے پیرنٹس کو ڈھونڈتے ہیں، اس آدمی نے خوش اخلاقی سے کہا تھا۔ میں خود ڈھونڈ سکتا ہوں، مجھے کسی کا ضرورت نہیں، وہ روکھے پیکے انداز میں بولا۔ سوہم؟ اس سے پہلے وہ آدمی کچھ بولتا، سوہم کے نام کی پکار پر دونوں نے اس سمت دیکھا تھا جہاں پٹھان تو چلتا ہوا جبکہ زوراشا بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ رہی تھی۔ میرے بچے کہاں چلے گئے تھے تم؟ زوراشا نیچے بیٹھتی، اس کے چہرے پر محبت کرتی، اس کو گلے سے لگاتی، ساتھ رونے میں مصروف تھی۔ از دس یور چائلڈ؟ پٹھان کے قریب آتے ہی اس آدمی نے انگریزی میں پٹھان سے پوچھا تھا۔ یس الحمدللہ، اس نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا۔ ہی از ویری بریو، اب کہ اس نے داد دیتی نظروں سے سوہم کو دیکھتے کہا تو پٹھان کے لب مسکرائے تھے۔ شکر الحمدللہ، وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ گڈ ڈے، وہ شخص پٹھان سے سلام لیتا چلا گیا تھا۔ ماما بس کرے، کتنا روئے گا تم؟ سوہم اپنے گلے سے لگی ماما کو دیکھتے مسلسل روتے دیکھ اکتا کر بولا تو وہ اس سے الگ ہوتے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ مائی لائن، پٹھان نے آگے بڑھتے سوہم کو اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ اس کے گلے لگا تھا اور پھر کچھ یاد آنے پر پیچھے ہوا۔ میں تو لائن ہی ہوں، پر تمہارا بیوی کس پر گیا ہے؟ کتنا روتا رہتا ہے، اسے کہو میں بڑا ہوا ہوں، اپنا یوں آنسو میری پریشانی میں ضائع نہ کرے۔ اس کی بات پر جہاں پٹھان کا وہاں خالی سڑک پر کہکا گونجا تھا، وہیں زوراشا منہ کھولے اپنے اس پٹاخہ بیٹے کو دیکھنے لگی۔ اتنے بھی بڑے نہیں ہوئے ابھی تم، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ تو تم بڑا نہیں ہونے دیتا نا؟ اس کی بات پر پٹھان نے پوری شدت سے اس کی گال چومی تھی، جبکہ وہ شکوہ کناہ نظروں سے دونوں کو دیکھتی وہاں سے پلٹی تھی۔ وہ چند لمحے اوجھل ہوا تو کتنا روئی، کتنا پریشان ہوئی، لیکن اس کے بیٹے نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ رویا نہ کرے۔ لگتا تمہارا بیوی ناراض ہو گیا ہے، سوہم موسیٰ کے کان میں گھستے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ بیٹا تمہارا تو کچھ نہیں جانا، پر تمہارے باپ کی خیر نہیں، پٹھان بڑبڑایا تھا اور سوہم کو ویسے ہی اٹھائے اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ قربان، اس سے پہلے پٹھان زوراشا کو پکارتا سوہم پٹھان چلایا تھا۔ پٹھان نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور مسکینیت سے اسے دیکھا، جبکہ سوہم کے منہ سے خود کو قربان کہنے پر وہ پلٹی اور دونوں کو ایسے دیکھا جیسے کچا چبا جائے گی۔ میں نے نہیں کہا، اسے یہ خود بولا ہے، پٹھان نے مظلومیت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ زوراشا کو سخت غصہ آتا تھا جب پٹھان کے دیے ناموں سے کوئی اور اسے پکارتا تھا، بے شک وہ خود اس کا بیٹا ہی تھا۔ بے شک وہ خود اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اسی لیے جان بوجھ کر چڑانے کے لیے اکثر پٹھان سوہم سے ایسے نہ بلانے کو کہتا تھا، لیکن آج اس نے موقع پر چوکا مارتے بڑی مہارت سے پٹھان کو پھنساتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ وہ بھی اسی کا بیٹا تھا۔ میں گھر جا رہی ہوں، دونوں میں سے کوئی آیا گھر تو خیر منا لینا، باہر بندوبست کرو دونوں، وہ انگلی دکھا کر بولتی تیز تیز قدم لینے لگی تھی۔ ماما پاپا کا سامان باہر رکھ دینا، وہ تو باہر ہی رات گزارے گا نا، اس نے آنکھ پٹپٹاتے کہا، جبکہ زوراشا مٹھیاں بھینچے مزید تیز قدم لینے لگی اور پٹھان کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ یا تم بیٹے ہو نا، میرا ہی خون ہو نا؟ پٹھان کو لگا شاید غلطی سے ان کا بیٹا تبدیل ہو گیا ہو یا اس کے گناہوں کی سزا اسے پٹاخہ بیٹے کی صورت مل رہی تھی۔ تمہارا ہی خون ہے، اس لیے تو جوش مارتا ہے، سوہم اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ اچھا میرے باپ، اس نے ٹھنڈی آنکھ بھرتے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ تم میرا باپ ہے، میں نہیں، وہ اس کا چہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے خود کی جانب موڑتے بولا، جس نے بے بسی سے سر اس بات میں ہلایا تھا، گویا کہنا چاہتا ہو بیٹا میں ہی تیرا باپ ہوں، اب بخش دے۔ چلو بیکری چلتے ہیں، تمہاری ماما کے لیے بھی کچھ خرید لیں اور تمہارے لیے بھی، پھر تھوڑا لمبے چکر سے گھومتے گھر جائیں گے، تب تک تمہاری ماما کا آدھا غصہ جو تم پر ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ میرے حصے کا غصہ تو 10 سال بعد بھی جاؤں تو برداشت کرنا ہوگا۔
آخری بات اس میں منہ میں بڑبڑائی جس پر وہ کھلکھلاتا اس کے گلے میں باہیں ڈالی تھی تو پٹھان بھی مسکرا دیا۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق وہ لوگ پاکستان چھوڑ چکے تھے اور دو دنوں میں ہی لندن شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ پٹھان کا یہاں بہت بڑا ریسٹورینٹ اس کے ساتھ شاپنگ مال تھا، جہاں وہ خود تو نہیں البتہ بہرام کی نگرانی میں باقی ورکرز کام کرتے تھے۔ بہرام نے اس کی جان کسی صورت نہ چھوڑی تھی، جبکہ داؤد اور زویا کبھی لندن تو کبھی پاکستان پائے جاتے تھے۔ آفشاء کا گھر موسیٰ کے گھر کے ساتھ ایک ہی دیوار، باہر کا بڑا گیٹ بھی ایک ہی تھا، البتہ اندر جاتے ہی داخلی دروازے الگ ہو جاتے تھے۔ داؤد بیڈ پر لیٹا مشکل سے نیند سے بھری آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ شاہ خان اس کے سینے پر لیٹا اسے تنگ کرنے میں مصروف تھا۔ جب اس کی ذرا سی آنکھیں بند ہوتی تو فوراً اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے منہ پر مارتا اسے جگا دیتا۔ سونے دے شاہ خان، بہت نیند آ رہا ہے۔ نہ بابا، وہ دوبارہ سے اس کے منہ پر مارتا ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں بولا۔ وہ چھوٹا سا شاہ دکھنے میں 2 سال کا تھا۔ بابا، مورے نے مارا ہے۔ ابھی وہ اسی چھوٹی آفت کو سنبھال رہا تھا کہ 4 سالہ ہیزل زور زور سے روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو داؤد نے ہاتھ بیڈ پر پھیلائے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ روتی ہوئی بیڈ پر چڑھتی اس کے سینے میں منہ چھپائے مزید بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ ہیلی، شاہ زیب نے اپنی طرف سے اس کا نام درست لینے کی بھرپور کوشش کرتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہیلی نہیں، ہیزل۔ ہیزل نے داؤد کے سینے سے سر اٹھائے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے کہا، جبکہ داؤد تو گویا سکتے میں چلا گیا ہو۔ بابا! داؤد جو ابھی تک صدمے میں تھا شاہ زیب کی بابا کہنے اور ہونٹ نکال کر آنکھیں ملنے پر وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور فوراً سیدھا ہوتے اس کو سائڈ پر کیا، جبکہ وہ بھی گلا پھاڑنا شروع ہو چکا تھا۔ ہیزل، یہ کیا حرکت ہے؟ بھائی، یہ تمہارا؟ اب کہ وہ غصے سے ہیزل سے بولا تھا جو اپنا رونا بھولے اپنے بھائی کو مارنے کے بعد اسے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ داؤد کے غصے سے ڈانٹنے پر وہ دوبارہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ مورے، بابا نے ڈانٹا ہے، وہ روتے ہوئے حلق کے بل چلائی تھی، جبکہ داؤد پریشانی سے اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہا تھا جو رونے میں مصروف تھے۔ میرا بچہ چپ ہو جائے ورنہ بابا پاگل ہو جائے گا۔ داؤد کی حالت واقعی ہی پاگل جیسی لگ رہی تھی۔ بابا ڈانٹتا ہے، پیار نہیں کرتا، ہیزل ہچکیاں بھرتے بولی تھی۔ زویا، زویا! داؤد ان دونوں سے پریشان ہوتا بلند آواز میں زویا کو پکارا تھا جو پہلے ہی دروازے کی سائڈ پر کھڑی تھی۔ اس کے بلانے پر تھوڑا آگے ہوئی کہ داؤد کو نظر آنے لگی۔ کیا کھا کر پیدا کیا ہے تم نے؟ وہ جھنجھلایا سا بولا تھا تو وہ خفیے سے اسے دیکھتی آگے بڑھی اور بیڈ کے قریب کھڑی ہوتی شاہ زیب کو اپنی جانب کھینچا، اسے سینے سے لگایا اور ہیزل کے لیے بھی اپنی باہیں پھیلائی تو وہ بھی روتے ہوئے اٹھ کے اس کے گلے سے لگی تھی۔ بس کرو دونوں، زویا نرمی سے بولی تھی، جبکہ داؤد بیڈ پر لیٹا ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ ماما، ہیلی مارا، شاہ زیب روتے ہوئے اب زویا سے شکایت کر رہا تھا۔ اچھا میرا بچہ، چپ، اب نہیں مارے گی، میں روکوں گی، وہ شاہ زیب کے آنسو ایک ہاتھ سے نرمی سے صاف کرتے بولی۔ مورے، یہ میرا نام غلط لکھتا ہے، اور پھر تم مارا تھا اور پھر بابا نے بھی ڈانٹا۔ اب ہیزل بھی اس سے شکایت لگا رہی تھی، جس پہ اس نے سر اس بات میں ہلایا اس کی گال چومی تھی۔ اب نہیں مارتی، وہ اس کی دوسری گال بھی چومتے ہوئے بولی، جس پر اب دونوں خاموش ہوتے اس کے گلے لگے ہوئے تھے۔ داؤد نے محبت سے ان تینوں کو دیکھا اور آنکھیں موندی تھی کیونکہ نیند سے اس کی بینڈ بج رہی تھی۔ زویا نے ایک نظر داؤد کو دیکھا جس کی سانسیں بھاری ہو گئی تھی، پھر خاموشی سے شاہ زیب کو گود میں اٹھاتی ہیزل کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکلی تھی۔ زویا تقریباً 20 منٹ بعد ان دونوں کو دوسرے کمرے میں سلاتی واپس اپنے کمرے میں آئی تو اب داؤد کروٹ لیے سو رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھے اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ داؤد نے اپنے بالوں میں لمس محسوس کرتے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور زویا کو دیکھتے اس کی گود میں سر رکھے دوبارہ سے آنکھیں موند گیا تھا۔ آئی لو یو سویٹ ہارٹ، زویا نے چہرہ جھکائے اس کے کان میں جھکتے کہتے شدت سے اس کی کن پٹی کو چوما تھا۔ میں نیند قربان کر سکتا ہے میرا جانم؟ داؤد کی نیند سے بھری آواز گونجی تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ زور سے ہنسی تھی، جبکہ داؤد بھی مسکرایا تھا۔ دوست سنبھالے نہیں جاتے، آئے بڑے نیند قربان کر سکتے، ایک کیپٹن جو مجرموں کو تکنی کا ناچ نچوا دے، اسی اس کے 2 سپود ناگن ڈانس آسانی سے کروا دیتے ہیں۔ زویا کے ہنس کے کہنے پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ تکنی کا ناچ کا کیا مطلب ہے؟ وہ سیدھا ہوتے بند آنکھوں سے ہی بولا تھا۔ گوگل کر لیجیے گا۔ زویا نے دوبارہ سے اس کی ناک پر اپنے لب رکھے تھے۔ تیسرے کی پلاننگ پر اب تم خود مجھے آمادہ کر رہا ہے۔ 1 منٹ کی خاموشی کے بعد داؤد بولا تھا کیونکہ اس کی بیچ میں ہی آنکھ لگ رہی تھی۔ محبت کر رہی ہوں، وہ دوبارہ سے جھکتی اس کی تھوڑی پر لب رکھے بولی۔ آئی ول آنسر یو لیٹر سویٹ ہارٹ، بی ریڈی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگانے کے بعد اپنی آنکھوں پر رکھتے بولا تو وہ مسکرا کر خاموش ہو گئی تھی، جانتی تھی داؤد کو نیند بہت ستا رہی ہے۔ سوہم پٹھان کو افشا کے پاس چھوڑتے کمرے میں آیا تو زراشا کپڑے پریس کر رہی تھی۔ اس نے اس کے پیچھے جاتے سے حق کیا تو وہ مسکرائی تھی۔ خفا تو نہیں؟
اس نے اس کے ہاتھ سے استری تھامے اسٹینڈ پر رکھتے اس کا سوئچ اتارے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پٹھان نے ہاتھ میں پکڑا شاپے اس کے سامنے کیا جس میں کھانے کا بہت سامان تھا۔ زراشا کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور اسے تھامے پلٹی تھی۔ اس میں آدھے سے زیادہ چیزیں تو آپ کے بیٹے کی ہوں گی۔ زراشا نے بنا شاپر میں دیکھے کہا کیونکہ وہ جانتی تھی ایسا ہی تھا تو اس نے مسکراتے کندھے اچکائے تھے۔ آج سوہم مورے کے پاس ہے، اتنا وقفہ کافی نہیں کہ اب سوہم اور اگلے بچے میں۔ پٹھان اس کی گردن سے بال اٹھایا وہاں ناک رگڑتے بولا تھا جبکہ اس کا مطلب سمجھتے بے ساختہ پلکوں کی بار گڑا گئی تھی۔ داؤد کو دیکھو نا، کمینے نے 2 بچے پیدا کر لیے اور واللہ تم مجھے قریب آنے نہیں دیتی، اب کہ اس نے شکوہ کیا تھا۔ زیادہ بنو نہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہو موسیٰ زار پٹھان، وہ اسے آنکھیں دکھاتے بولی۔ بننے دو، چپ رہو، آج موسیٰ کی رات ہے، آج پٹھانی منہ پر ٹیپ لگا لے۔ پٹھان اسے مزید قریب کرتے ایک ہاتھ کی کمر جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسائے بولا، بابا۔ پٹھان جو زراشا کے چہرے پر جھکا ہوا تھا سوہم کی آواز پر ایک سیکنڈ کی بھی دیری سے زراشا سے دور ہوا، جبکہ زراشا نے شرم سے نظریں جھکائی۔ کیا ہوا میرے پٹھان؟ موسیٰ نے خود بھی گڑبڑایا تھا۔ اپنی گڑبڑاہٹ پر قابو پاتے وہ اس کے پاس گیا اور نیچے بیٹھتے اسے کندھوں سے تھامے پوچھا، ماما کو کیا ہوا ہے؟ سوہم نے زراشا کے سرخ چہرے اور نظریں جھکائے دیکھ پٹھان سے پوچھا جو خود بھی شرمندہ تھا۔ کم از کم انہیں دروازہ نوک کرنا چاہیے تھا، لیکن اسے لگا سوہم آفشا کے پاس ہی رہے گا۔ کچھ نہیں ہوا میرے لائن، پٹھان نے اسے اٹھائے کہا اور زراشا کے پاس آیا جو اب اپنی خفت مٹانے کی کوشش کرتی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر سے رویا ہے تم؟ سوہم تھوڑا آگے ہوتے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے پوچھنے لگا جس نے سر نفی میں ہلایا۔ آج میں یہاں سوؤں گا بابا پاس۔ سوہم پٹھان کی گود سے اترتا بیڈ پر پھیل کر لیٹتا ہوا بولا، تو تمہاری مما کہاں سوئے گی؟ وہ اپنی مما پاس سو جائے۔ وہ مزید ٹانگیں اور ہاتھ پھیلائے بولا تو پٹھان نے زراشا کو دیکھا جو خاموشی سے کھڑی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ہم تینوں سو جاتے ہیں یہاں جیسے پہلے سوتے تھے، پٹھان نے گویا مشکل آسان کرنا چاہی۔ نو، ماما یہاں نہیں سوئے گی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا تو زراشا گہرا سانس بھرتی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ پٹھان نے پریشانی سے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر سوہم کو جو خود بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا ماما ناراض ہو گیا ہے دل دکھا ہے ان کا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ پٹھان نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ وہ تو ہر وقت ناراض ہو جاتا ہے، جب دیکھو تب ناراض، میں اب اپنے بابا پاس سو بھی نہیں سکتا۔ سوہم کے بل گہرے ہوئے اور وہ تقریباً چلایا تھا۔ پٹھان نے اس کے چلانے پر مٹھیاں بھینجی تھی اور غصے سے سوہم کو دیکھا۔ تمیز سے بات کرو، خاص کر زراشا کے بارے میں، جتنی بھی محبت ہے تم سے، لیکن وہ میری بیوی ہے، میں اس کے خلاف بدتمیزی کیا ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ کہے۔ دوبارہ کوئی بھی بات کہی تو زبان کھینچ لوں گا۔ پٹھان غصے سے بولا تھا جبکہ اس کے غصے سے یوں کہنے پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ آئی ہیٹ یو بابا، سوہم آنکھوں پر بازو رکھتے روتے ہوئے بولا جیسے وہ اسے آنسو نہ دکھانا چاہ رہا ہو۔ وہ اپنی طرف سے اس عمر میں ہی سخت دل بننے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ کوشش کرتا تھا بڑی سے بڑی بات ہی کیوں نہ ہو جائے وہ نہ روئے۔ پٹھان نے اسے چند لمحے اسے دیکھا پھر آگے بڑھتے اسے بیڈ سے اٹھایا اور کمرے سے نکلا تھا جبکہ وہ اس کے کندھے پر سر رکھا سسک رہا تھا۔ پٹھان ساتھ والے کمرے میں آیا تو زراشا سر تک کمبل تانے لیٹی تھی، یقیناً وہ بھی رو رہی تھی۔ پٹھان نے اسے اس کے پاس لٹایا اور دوسری جانب خود آ کر لیٹا تھا۔ تم دونوں کا چپ نہ ہوئے تو میں بھی رونے لگ جاؤں گا۔ پٹھان ان دونوں کو روتے دیکھ جھنجھلا کر بولا تو زراشا نے سر سے کمبل اتارے نم آنکھوں سے پٹھان کو دیکھا جو بے تاثر نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بابا نہیں روتا ہوتا، سوہم آنکھوں کو سختی سے رگڑتا ہوا معصومیت سے بولتا دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اور پھر زراشا نے اسے پیار کرتے دونوں کے درمیان لٹایا تھا، اب ایک طرف پٹھان اور ایک طرف زراشا جبکہ درمیان میں سوہم پٹھان موجود تھا۔ ماما تم کو پتہ ہے بابا نے کیا کیا؟ سوہم نے اس کا چہرہ تھامتے کہا اور پھر وہ پٹھان کی ڈانٹ کو بڑھا چڑھا کر زراشا سے شکایت لگانے لگا تھا جبکہ جس کو وہ سن کر مسکرا دیتی ہے کہہ دیتی کہ ہم آپ کے بابا سے بات نہیں کریں گے۔ ان دونوں کی باتوں کا طویل سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ پٹھان نے مسکرا کر اپنی کل کائنات کو دیکھا تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک عام انسان کی زندگی گزارتا بہت مطمئن تھا۔